بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی مالک الحارث ابن عاصم العشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأ ما بین السماوات والارض والصلاۃ نور والصدقۃ برہان والصبر ضیاء والقرآن حجۃ لک او علیک کل الناس یغدو فبائع نفسہ فمؤتقها او موبقها رواہ مسلم۔ حضرت ابو مالک حارث بن عاصم اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور انہوں نے کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور پاکیزگی شطر الایمان ایمان کا حصہ ہے، والحمدللہ اور الحمدللہ جو کہنا ہے اللہ تیرا شکر ہے، یہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تملأ المیزان یہ ترازو کو بھر دیتا ہے، وسبحان اللہ والحمدللہ اور سبحان اللہ اور الحمدللہ دونوں تملأ ما بین السماوات والارض یہ اس چیز کو بھر دیتے ہیں جو زمین و آسمان کے درمیان ہے، والصلاۃ نور اور نماز نور ہے، روشنی ہے، والصدقۃ برہان اور صدقہ دلیل ہے، والصبر ضیاء اور صبر روشنی ہے، والقرآن حجۃ لک اور قرآن یا تو تیرے حق میں دلیل ہے، او علیک یا تیرے خلاف دلیل ہے، کل الناس یغدو ہر انسان جو ہے وہ صبح کرتا ہے، فبائع پھر وہ سودا کرتا ہے، نفسہ اپنے آپ کی تجارت کرتا ہے، فمؤتقها یا تو اسے آزاد کر دیتا ہے، کرا لیتا ہے، او موبقها یا خود کو تباہ کر بیٹھتا ہے۔ اس حدیث کے اندر جو کہ بہت جامع حدیث ہے، بہت سی چیزوں کا ذکر کیا گیا، اور یہ اربعین نووی کے اندر جو 23ویں نمبر کی حدیث ہے، حضرت ابو مالک حارث بن عاصم العشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان طہارت اور پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کہ آپ اپنے کپڑوں کو پاک اور صاف رکھیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے کہ جو پاک اور صاف رہتے ہیں۔ اللہ نے نہ صرف پاک اور صاف رہنے کا حکم دیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے اور ان لوگوں کو پسند کیا ہے کہ جو طہارت اور پاکیزگی کو اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لوگوں سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا، اپنی محبت کا اظہار کیا ہے کہ جو پاکیزگی کو اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ یحب المتطہرین کہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے کہ جو پاک اور صاف رہتے ہیں، پاکیزہ رہتے ہیں۔ تو پاکیزگی ایمان کا جزو ہے، ایمان کا حصہ ہے، اور بعض لوگوں نے یہاں ایمان کی تعریف
نماز سے کی ہے کہ پاکیزگی نماز کا حصہ ہے۔ یعنی نماز کے لیے آپ دیکھیں سب سے پہلے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، پھر کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے، اور پھر اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے کہ جہاں پر آپ نے نماز ادا کرنی ہے۔ تو نماز سے پہلے پاکیزگی کا تصور ہے۔ تو ہمارا دین، ہمارے عقائد، ہماری عبادات، یہ پاکیزگی کا تصور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد میں سے جو نبوت کے مقاصد ہیں، ان میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کا تزکیہ کرتے ہیں، انہیں پاک اور صاف کرتے ہیں۔ طہارت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ظاہری طہارت ہوتی ہے اور ایک باطنی طہارت ہوتی ہے۔ جو ظاہری طہارت ہے وہ تو ہم مختلف چیزوں سے حاصل کر لیتے ہیں، جیسے وضو سے، غسل سے یا تیمم سے انسان ظاہری طہارت حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن باطنی طہارت اس وقت نصیب ہوتی ہے کہ جب انسان گندے اعمال کو چھوڑ دیتا ہے۔ جب برے اعمال کو چھوڑ دے گا تو اس کا باطن پاک اور صاف ہو جائے گا۔ تو اس لیے پاکیزگی ایمان کا ایک اہم جزو ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طہور جو ہے، یعنی وضو جو ہے، یہ نماز کی چابی ہے، مفتاح الصلاۃ، کہ وضو نماز کی چابی ہے اور نماز جنت کی چابی ہے۔ تو اس لیے سب سے جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ پاکیزگی اختیار کریں، اور پاکیزگی ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ یعنی ہم سب سے پہلے اپنے عقائد، اپنے خیالات کو گندے عقائد سے، برے عقائد سے، انسان کے جسم اور انسان کے ماحول میں فساد پیدا کرنے والے عقائد سے اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں۔ پھر جسمانی اور روحانی پاکیزگی کی بات کی جاتی ہے تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آخری چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم نے جہاں پہ عبادت کرنی ہے وہ جگہ بھی پاک اور صاف ہونی چاہیے۔ تو بہرحال پاکیزگی ایمان کا ایک اہم حصہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں اسے ایمان کا جزو قرار دیا۔ اور ایک حدیث کے اندر یہ چیز بھی آتی ہے کہ طہارت آدھا ایمان ہے، یعنی ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ طہارت پر مشتمل ہے، اور طہارت آپ کو عبادت کرنے کی اجازت فراہم کرتی ہے۔ یعنی آپ کی اگر طہارت ہوگی تو آپ عبادت کر سکیں گے۔ بہت سی عبادات ایسے ہیں۔ دوسری چیز جو بیان فرمائی وہ یہ فرمائی کہ الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے، ترازو کو بھر دیتا ہے۔ یعنی یہ اتنا وزنی کلمہ ہے کہ قیامت کے دن آپ کے ترازو کو بھر دے گا۔ اور اسی طرح آگے فرمایا کہ جو سبحان اللہ اور الحمدللہ ہے، ان کے اندر اتنا وزن ہے کہ یہ زمین و آسمان کے درمیان جتنی خلا ہے اس ساری کو بھر دیں گے۔ ظاہری بات ہے کہ ایک میں تسبیح کا ذکر کیا گیا اور ایک میں تحمید کا ذکر کیا گیا۔ الحمدللہ کلمہ شکر ہے، اور ہم ہر ضرورت پوری ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو جو کلمہ ہے الحمدللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تعلیم ارشاد فرمائی ایک حدیث کے اندر کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ سبحان اللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔ ایک حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی فرمایا کہ رات کو جب سویا کرو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے سویا کرو۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک غزوہ کے بعد باندی کا تقاضا کیا کہ میں بہت گھر کے کام کاج کرتی ہوں، مجھے آپ کوئی باندی عطا فرما دیجئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہی کلمات عطا کیے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ ان کو تسبیحات فاطمہ کہا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز بیان فرمائی، جو مسلم شریف کی حدیث ہے، کہ اگر کوئی نماز کے بعد جو ہے وہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیتا ہے، اور یہ 99 ہو گئے، 100ویں مرتبہ وہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اگر یہ پڑھ لیا 100 مرتبہ، یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا، اور ایک دفعہ یہ کلمہ جو چوتھے کلمے توحید کے مشابہ ہے، اگر یہ پڑھ لیا تو اگر آپ کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ ان کو معاف فرما دے گا۔ تو اس حدیث کے اندر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جب نماز سے اٹھے، رکوع سے اٹھے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھے تو آپ نے پڑھا ربنا ولک الحمد ملء السماوات وملء الارض، بعض احادیث کے اندر ملء الارضین کا لفظ بھی آتا ہے، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہ وملء ما شئت من شیء بعد۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ربنا ولک الحمد پڑھا تو پھر آپ نے فرمایا کہ یہ ایسا کلمہ ہے اللہ کی تعریف کا کہ اے اللہ تمام تعریفیں، تمام حمدیں تیرے لیے ہیں، ایسا کلمہ ہے کہ جس سے ملء السماوات آسمان بھر جاتے ہیں، اور اللہ کی حمد سے آسمان پر ہیں، زمین یا 2 زمینیں پر ہیں، اور اسی طرح جو چیز ان کے درمیان ہے وہ پر ہے، اور جو اللہ چاہے اس کو اللہ اپنی حمد سے پر کر سکتا ہے۔ ملء ما شئت من شیء بعد، اس کے بعد اللہ جس چیز کو چاہے اس کو بھر سکتا ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مرتبہ رکوع سے اٹھے تو یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربنا ولک الحمد کے ساتھ پڑھے۔ تو بہرحال ان کلمات کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اللہ کا ذکر ظاہری بات ہے کہ اس ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کسی ہے، جو اللہ کو یاد رکھتا ہے اللہ اسے بھی یاد رکھتا ہے، اور جو خدا نخواستہ اللہ کو بھلا دے گا اللہ بھی قیامت کے دن پھر اس کو بھلا دے گا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں جو احادیث کے اندر سکھائے گئے ہیں، اور مسنون کلمات ہیں، اور ان کلمات کو پڑھنا چاہیے۔ یہ ہمارے اعمال میں اعمال کے اجر کے طور پر ایک بہت بڑے وزن کے طور پر پیش کیے جائیں گے، یعنی ان چیزوں کو جسم دیا جائے گا، اور یہ اعمال ایک وزن کی شکل میں جو ہے وہ پیش ہوں گے، اور انسان کی جو اعمال نامہ ہے اس میں اس کی نیکیوں کے اضافے کا سبب بنیں گے۔ پھر فرمایا کہ والصلاۃ نور، ظاہری بات ہے کہ نماز جو ہے یہ ایک روشنی ہے، اور ظاہری بات ہے کہ نماز کے جو مقاصد ہیں، نماز ظاہری بات ہے کہ اس کے کئی مقاصد ہیں، مثلاً اس سے خوف خدا پیدا ہوتا ہے، اس سے انسان بے حیائی اور برائی سے بچ جاتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں۔ تو جو نماز ہے یہ روشنی ہے، اور ظاہری بات ہے کہ اس کو
نور اسی کہا گیا ہے کہ یہ انسان کے مطلب ہے کہ جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں یا گناہوں کی جو تاریکی ہوتی ہے اس میں یہ روشنی کا درجہ رکھتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ نماز جو ہے ظاہری بات ہے کہ روشنی سے انسان کیا کرتا ہے، روشنی سے انسان اپنے جس راستے پر سفر کرتا ہے وہ سفر اس کے لیے بہت روشن ہو جاتا ہے اور سفر کرنا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اللہ کے راستے کے مسافر ہیں تو نماز سے مدد لیجئے، جیسے قرآن میں کہا گیا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز اور صبر سے آپ مدد لیجئے۔ اِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، نماز ہے بڑی بھاری چیز لیکن جو ہے اللہ سے عاجزی کرنے والوں، اللہ سے ملاقات کی امید رکھنے والوں کے لیے یہ کوئی زیادہ بھاری چیز نہیں ہے۔ تو اس لیے نماز جو ہے وہ روشنی کا کام کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے جب عرض کیا کہ اگر کسی شخص کے دروازے پر کوئی نہر بہہ رہی ہو اور وہ 5 مرتبہ اس کے اندر غسل کرتا ہے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ تو اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا جو 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے جو مطلب ہے کہ گناہ ہیں وہ اس سے دور ہو جاتے ہیں، اس کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اور ظاہری بات ہے کہ چھوٹے موٹے جو گناہ ہیں وہ ایک نماز سے دوسری نماز کے دوران جو ہوتے ہیں، تو ایک نماز کے بعد اگر کچھ خدا نخواستہ چھوٹے موٹے گناہ ہو گئے تو دوسری نماز پڑھنے سے وہ سارے ختم ہو جائیں گی، کیونکہ نیکیاں برائیوں کے خاتمے کا سبب بنتی ہیں۔ اور تیسری چیز اس میں یہ ہو سکتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی جن 3 چیزوں کو پسند فرمایا ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز کو بھی پسند فرمایا۔ آپ نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ اور اس کے بعد اگلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَالصَّدَقَةُ بُرْہَانٌ، اور صدقہ جو ہے یہ دلیل ہے۔ یعنی ظاہری بات ہے کہ صدقہ صدق سے ہے، سچائی کو کہا جاتا ہے۔ سچی نیت سے آپ جو کام بھی کریں گے تو حدیث کے مطابق وہ صدقہ ہوگا۔ دین کا جو کام بھی سچی نیت سے کیا جائے گا وہ صدقہ کہلائے گا۔ اب اس حدیث کے اندر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں تو صدقہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک واجب جو ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، ایک نفلی ہوتا ہے۔ اور ویسے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی حلال اور جائز کام اگر سچی نیت سے کیا جائے تو وہ صدقے کا درجہ ہی رکھتا ہے۔ تو صدقہ ایک دلیل ہے اور ظاہری بات ہے کہ انسان جب قیامت کے دن اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ تعالیٰ انسان سے کہے گا اے ابن آدم میں بیمار تھا مگر تم نے میری بیمار پرسی نہیں کی۔ بندہ تعجب سے پوچھے گا یا اللہ آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ تجھے علم نہیں ہے کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا اور تو نے اس کی خبر نہ لی، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر بندے سے فرمائے گا اے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا مگر تو نے کھانا نہ کھلایا۔ بندہ کہے گا بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، تو میں آپ کو کیسے کھلا سکتا تھا، آپ تو خود 2 جہانوں کو کھلانے والے ہیں۔ تو اللہ فرمائے گا تجھے یاد نہیں کہ فلاں بھوکے بندے نے تجھ سے کھانا مانگا اور تو نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا، اگر اسے کھلا دیتا تو میرے پاس پاتا۔ پھر اللہ فرمائے گا اے ابن آدم میں نے تجھ سے پانی مانگا مگر تو نے مجھے پانی نہ پلایا۔ بندہ عرض کرے گا بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب تو خود تمام جہانوں کو پانی پلانے والا ہے۔ اللہ فرمائے گا میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا لیکن تو نے اسے پانی نہ پلایا۔
اگر تو اسے پانی پلاتا تو میرے پاس پاتا۔ یہ حدیث بھی صدقہ اور انفاق پر جو ہے وہ روشنی ڈالتی ہے۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں کہ ایک بہت بڑا باب ہے جس کو ہم انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اور ظاہری بات ہے کہ یہ قیامت کے دن جتنا بھی آپ خرچ کریں گے، یہ قیامت کے دن آپ کے حق میں ایک بہت بڑی دلیل بن جائے گا۔ اور صدقہ ہی ایک ایسی چیز ہوگا جو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر سکتا ہے۔ اس لیے جسے اللہ نے مال دیا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں پر خرچ کرے کہ جو اس کے آس پاس، خاص کر اس کے رشتہ دار ہیں یا اس کے دوسرے کوئی ایسے لوگ ہیں جو غریب ہیں، مساکین ہیں، آپ کے قرب و جوار میں رہتے ہیں، تو ان پر خرچ کرنا چاہیے۔ اگلی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، جو صبر ہے یہ روشنی ہے۔ صبر ظاہری بات ہے کہ کسی چیز کو قابو میں رکھنا یہ صبر کہلاتا ہے۔ برداشت کرنا، یا صبر کے ساتھ ایک دوسرا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ثابت قدمی، ڈٹ جانا۔ جنگ میں صبر کا مفہوم ہوتا ہے ثابت قدمی اختیار کرنا۔ تو صبر کا معنی رکنا، برداشت کرنا، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا۔ اور صبر ہمیشہ جو ہے وہ پہلے صدمے کی وقت ہی ہوتا ہے۔ اور اگر آپ اس میں ذرا غور کریں تو قرآن مجید نے ہماری رہنمائی کر دی ہے کہ صبر کے کون کون سے مواقع ہوں گے۔ مثال کے طور پر صبر کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں صبر کرنے والوں کے ساتھ ذکر کیا، پھر اللہ رب العزت آگے چل کر فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے تھوڑے سے خوف، بھوک، جانوں کے نقصان، مالوں کے نقصان اور پھلوں کے نقصان سے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ جب ان کو کوئی الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو صبر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بھی قرار دیا، صبر ردائی، صبر میری چادر ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ صبر اس وقت ہوگا جب پہلا آپ کو صدمہ پہنچا، تو اس وقت رونا پیٹنا نہیں ہے بلکہ صبر سے کام لینا ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ یہ صبر آپ کے لیے روشنی ہوگا، آپ کے لیے بہت سی مشکلات، آپ کے منزل تک پہنچنے کے بہت سے راستے واضح ہو جائیں گے۔ والقرآن حجۃ لک او علیک، قرآن پر اگر آپ ایمان لاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو یہ آپ کے حق میں ایک بہت بڑی دلیل ہوگا۔ لیکن اگر آپ قرآن پر ایمان لاتے ہیں لیکن اس کے حقوق ادا نہیں کرتے تو پھر بھی مسئلہ ہے، پھر بھی انسان جو ہے وہ خدا نخواستہ تکلیف کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بندہ لیٹا ہوا تھا اور دوسرا اس کے سر پر پتھر لے کر کھڑا تھا، تو بتایا گیا کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جو قرآن پاک کے حقوق ادا نہیں کرتا تھا۔ تو رات کو قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اور دن کو اس کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کی جائے،
خالی پڑھ لینا قرآن کو کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن کے حقوق ہیں، اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے اور اس کی تبلیغ کی جائے اور اس کی تنفیذ یعنی اس کو نافذ کیا جائے۔ تو یہ قرآن کے جو حقوق ہیں یہ صرف پڑھنے کی حد تک نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر اور بھی چیزیں ہیں کہ ہم قرآن مجید کو جتنا سیکھ سکتے ہیں، جتنا سمجھ سکتے ہیں، جتنا اس پہ عمل کر سکتے ہیں، جتنا اس کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، اور جتنا اس کو اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اقتدار دے، حکومت دے، تو جتنا ہم اس کو نافذ کر سکتے ہیں، ہمیں اپنے طور پر اس کے لیے کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ اور ظاہری بات ہے کہ قرآن ایک ایسی چیز ہے جو مسلمانوں کی ترقی کا ضامن ہے، مسلمانوں کے پاس ایک بہت بڑی قوت ہے جو قرآن مجید کی شکل میں موجود ہے۔ اقبال نے بھی کہا، قرآن میں ہو غوطہ زانِ مرد مسلماں، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ تو قرآن جو ہے یہ ظاہری بات ہے کہ ایک اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو یہ آپ کے حق میں بہت بڑی دلیل ہوگا۔ جیسے احادیث کے اندر آتا ہے کہ رمضان اور قرآن قیامت کے دن سفارش کریں گے، جی تو قرآن یہی کہے گا کہ یہ رات کو سنا کرتا تھا اور اپنے آرام کو چھوڑ کر قرآن کو سننے کی کوشش کرتا تھا۔ تو اگر آپ قرآن کے حقوق ادا کریں گے اور قرآن کی اوپر عمل کریں گے، اس کی تلاوت کا حق ادا کریں گے، تو پھر یہ آپ کے حق میں ایک بہت بڑی دلیل بن جائے گا اور آپ کے لیے سفارش کرے گا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ قرآن کے حقوق ادا نہ کیے گئے یا قرآن سے دشمنی کی گئی تو پھر قرآن اس کے خلاف دلیل بن جائے گا۔ کل الناس یغدو، ہر انسان جو ہے وہ صبح کرتا ہے اور صبح کے وقت وہ اپنے نفس کا سودا کرتا ہے، یا تو اسے آزاد کر دیتا ہے یا مطلب ہے خود کو جہنم سے آزاد کرا لیتا ہے یا خود کو تباہ کر بیٹھتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے حدیث کے اس حصے میں جو چیز ہمیں معلوم ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ ہر انسان، جیسے دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ صبح جب انسان جو ہے وہ اٹھتا ہے اور کسی کام کے لیے چلتا ہے تو تمام اعضاء جو ہیں وہ زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، کیونکہ انسان کی تباہی اور اس کے عذاب کا سب سے بڑا سبب زبان ہے۔ اگر زبان کی حفاظت نہیں ہوگی تو یہی زبان آپ کی تباہی کا سبب بن جائے گی۔ اللہ کے نبی نے تمام نیک باتوں کا، اچھی باتوں کا خلاصہ یہی بیان کیا کہ اگر زبان کو نہ روکا گیا اور زبان سے جو برے اعمال ہیں وہ انجام دیے گئے تو پھر یہی زبان انسان کے لیے تباہی کا سبب بن جائے گی۔ لیکن اس زبان کو اگر اللہ کے ذکر کے لیے، نیک کاموں کے لیے، سچ بولنے کے لیے، کسی کو نقصان نہ پہنچانے کے لیے استعمال کیا گیا تو پھر یہی زبان آپ کے لیے بہت فائدے کی چیز ہوگی۔ جس نے زبان کی حفاظت کی اور جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت فراہم کرتے ہیں۔ تو اگر انسان اپنے اعضاء کی حفاظت کرے، اپنی نظر کی حفاظت کرے اور اگر وہ فرائض کو سر انجام دے تو امید ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے گا۔ لیکن اگر وہ گناہ کے کاموں میں پڑ گیا تو پھر اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا، اپنے آپ کو تباہ کر دیا۔ گناہ اللہ کی نافرمانی کا نام ہے اور ظلم کا نام ہے،
بعض دفعہ یہ ظلم ہم اپنے اوپر کر رہے ہوتے ہیں اور بعض دفعہ اپنے ساتھ ہم کسی اور پر بھی یہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ ظلم اپنے اوپر کرتے ہیں گناہ کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے، یا بعض دفعہ دوسرے پر کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ قیامت کے دن ہمارے لیے ہمارے عذاب کا سبب بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وضو، ذکر، نماز، صدقہ، صبر، قرآن کے فضائل، نفس کو اچھے کاموں میں لگانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جتنے بھی برے کام ہیں، جتنے بھی نقصان کی چیزیں ہیں آخرت کے اندر ہمارے لیے نقصان کا سبب بن سکتی ہیں، اللہ ان سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔